السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم الصرف، اور میں محمد توصیف آپ کی خدمت میں نصاب الصرف کا سبق نمبر 2 کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کلمہ، جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ کیا ہے اور اس کی مختلف تقسیمات جو ہم اساس الصرف میں اس طرح نہیں پڑھی تھیں جس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کلمہ، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے رجل، طفل، کرسی، قلم، ٹھیک ہے جی۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں کلمے کی تقسیم کے مختلف اعتبارات بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف اعتبارات سے، ٹھیک ہے، اور ان کو مختلف نام دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نیچے دیکھیں گے، سہ اقسام، سہ عربی میں کہتے ہیں 3 کو، ٹھیک ہے جی، ویسے تو ثلاثی، لیکن یہ سہ اقسام 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی 3 اقسام ہیں جن کو سہ اقسام کہا جا رہا ہے؟ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف کو سہ اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 آگے ہے شش اقسام۔ ششم پنجم آپ نے سنا ہی ہوگا، اپنی بچپن میں کلاسز کے نام ہوا کرتے تھے، اب تو خیر نہیں، تو شش کہتے ہیں چھٹے کو۔ شش اقسام، 6 اقسام۔ کلمے کی 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو شش اقسام کہتے ہیں۔ اپنے اساس النحو میں صرف ثلاثی مجرد اور تھوڑا سا ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس کتاب میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی کلمے کی اقسام، 7 اقسام۔ 7 کہتے ہیں 7 کو، ٹھیک ہے جی۔ 7 اقسام کون سی ہیں؟ کلمے کی 7 اقسام وہ ہیں صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کلمے کی ہی اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کلمے کی اقسام اسم، فعل اور حرف معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے جو اسم، فعل، حرف ہے ان کو 3 اقسام کہہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے جو ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے جو اقسام ہیں وہ یہ ہیں، اور انہیں شش اقسام کہتے ہیں۔ اور 7 اقسام کہتے ہیں حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی اقسام، اور انہیں 7 اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، یہ 7 قسمیں، ان سب کو بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جی سہ اقسام۔ اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے نا، اسم وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے، یعنی کہ کرسیون، اب کرسیون سے مراد کرسیون ہی ہوگا، چاہے اس کے آگے پیچھے کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے گا۔ جبکہ فعل جو ہے اس کی مختلف حالتوں میں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حرف ہے جو دوسرے سے مل کر معنی اپنا ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ بھی معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، کبھی کبھی چینج ہوتا ہے۔ آگے ہے جی نمبر پہلا جی اسم، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے نہ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی، وہی بات جو ہم نے اساس الصرف میں پڑھی تھی، جیسے زیدن، جیسے ضاربن، جیسے منصورن، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں ضاربن کہتے ہیں مارنے کو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں مارنا فعل کا معنی تو پایا جا رہا ہے لیکن فعل نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ضاربن مارنا، منصورن مدد کرنا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی فعل، وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے ناصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی جو ہے اپنے معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے اور اس کا معنی میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔
ماضی، حال یا مستقبل کچھ بھی ہو سکتا ہے، دارابا ہو سکتا ہے، یدری بھی ہو سکتا ہے، ادری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من، سے، الا، تک. ٹھیک ہے جی. الا، طرف. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے کافی سارے حروف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ حروف دوسرے کلمے سے مل کر ہی اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو 3 اقسام بتا دیں، اسم، فعل اور حرف. اب مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں. وہ کیا ہے جی؟ مصدر، مشتق، جامد. مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہے. یہ انہوں نے نشانی بھی آپ کو بتا دی کہ اردو ترجمے میں آخر میں نہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو مصدر کہیں گے. جیسے جی نصرن، مدد کرنا، ضربن، مارنا. اب آپ دیکھیں گے یہ مصدر ہے، یعنی کہ یہ خود کسی سے نہیں بنے لیکن ان سے دیگر الفاظ جتنے بھی ہیں وہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. نصرن، مدد کرنا، ضربن، مارنا. ٹھیک ہے جی. سمعن، سننا، بصرن، دیکھنا. یہ سارے مصادر ہیں. آگے جی مشتق. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. ہم نے سیاق وصل میں پڑھا بھی کہ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، اور مشتق کہتے ہیں نکلے ہوئے کو، جو مصدر سے نکلا ہو. ٹھیک ہے جی. سو وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے اسے مشتق کہتے ہیں. جیسے ناصرن. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں نصرن تھا مدد کرنا. آپ اردو کے ترجمے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فرق کدھر ہے. نصرن ہے مدد کرنا اور ناصرن ہے مدد کرنے والا. ٹھیک ہے جی. یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصرن سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ناصرن، یہ ہم نے اسماء مشتقہ میں پڑھا تھا، یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم اسماء مشتقہ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصرن سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اصل مصدر ہی ہے. ٹھیک ہے. آگے جامد. وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے زیدن. اب زیدن خود کسی سے نہیں بننا، نہ اس سے کچھ اور بنتا ہے، یہ بس ایک نام ہے. جیسے بکرن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ سارے جامد ہیں. سو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ایک لیکچر آپ کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے سوالات و مشق ہے. ٹھیک ہے. مشق اس کی آپ ساری کی ساری خود حل کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب اگر آپ نے اساس الصرف اور اساس النحو پڑھی ہے تو اتنی آپ میں خوبی پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1، 2، 3 وہی تعریفات ہیں جو بھی ہم نے اوپر پڑھی. آگے مشق میں انہوں نے دیا ہے کہ درج ذیل کلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کرے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیسے ضربہ، یہ 6 اقسام میں سے کون سی اقسام ہے؟ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے. آپ نے بتا دینا جی کہ یہ فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی زمانے کے معنی پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. الا حرف ہے اور قلم اسم ہے، اور اسم کے ساتھ ساتھ یہ جامد بھی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ سب کو سمجھ آ چکے ہوں گے. اور اسی طرح نمبر 2 ہے درج الاسماء میں سے مصدر، مشتق، جامد الگ الگ کریں. ٹھیک ہے. بیتن گھر، یہ بیتن گھر یہ جامد ہے. بابن دروازہ، یہ بھی جامد ہے. مفتوح کھولا ہوا. ٹھیک ہے. یہ مفتوح یقیناً مشتق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصدر تو ہے نہیں، کیونکہ اس میں مصدر کی نشانی نہ آخر میں نہیں آ رہا اردو ترجمہ میں. اسی طرح فہمن سمجھنا، یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. حسن خوبصورت، یہ بھی مشتق ہے. ٹھیک ہے جی. افضل زیادہ افضل، یہ بھی مشتق ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جامد تو ہو نہیں سکتا، اس کی حالت بدلے گی. اور یہ مصدر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نا والے معنی، تو الٹیمیٹلی ہم کہیں گے کہ یہ مشتق ہے. ٹھیک ہے. مصدر سے بنایا گیا. سو اسی طرح باقی سبھی آپ حل کر لیں گے. سو امید ہے کہ آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. الحمدللہ آپ کو اگر میں سمجھا پایا ہوں تو یقیناً یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. سو میرے لیے دعا گو بھی رہیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.
اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ جلدی نیکسٹ لیکچر آپ کے لیے لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.